बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिम व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज का हमारा मौजू है मोबाइल फ़ोन फ़ैशन या ज़रूरत, और अल्हम्दुलिल्लाह इस टॉपिक पे बहुत से स्टूडेंट ने अपने ख़यालात का इजहार नहायत आला तरीके से किया है, और आप सुनेंगे ज़रूर महजूज़ होंगे। और लास्ट में मेरी स्पीच है इसी टॉपिक पे। और अगर कोई नया स्टूडेंट है और ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है मेरा, तो इस नंबर पे अपना नाम और शहर का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करे 0344596150। आई रिपीट द नंबर 0344596150। इस पे आप अपना नाम शहर का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करें, आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा और आप ये ग्रुप डिस्कशन वाला जो ग्रुप है मेरा ये ज्वाइन कर सकेंगे। डेली बेस पे टॉपिक दिया जाता है, स्टूडेंट वीडियो बना के मुझे सेंड करते हैं और फिर अच्छी जो वीडियोज़ होती हैं उनको मैं अपलोड करता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट ने ख़िलात का इज़हार किया है। एक एक बच्चे को सुनिए, सराहें, इस वीडियो को लाइक करें और आगे इसका लिंक तमाम ग्रुप्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आइए सुनते हैं स्टूडेंट्स की राय। मैंने अप्लाई की है या जो कर रहे हैं 8 मई तक वो कर सकते हैं। स्टडी के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस चीज़ में स्टडी कर ले ताकि हम पास हो सके और पास होने के साथ साथ हम बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकें, क्योंकि यही नंबर हमारे आगे बहुत काम आ सकते हैं। तो मैं तो खुद ही अपना राय आप लोगों को दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। सैटरडे के दिन मैं यूट्यूब देख रहा था, तो मैंने एक चैनल ओपन कर ली, 4K नॉलेज। तो उसमें सर इमरान की बहुत सारे वीडियोस थे, उसमें PMA 145 के बारे में। तो मैंने एक दो वीडियोस देख ली, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज। वीडियोस देखने के बाद मैंने सर इमरान को कॉल की और उससे रब्ता किया कि सर मुझे नोट्स चाहिए। तो सर ने मुझे नोट्स के बारे में पहले डिटेल बताई। उसके बाद सैटरडे के दिन सर ने नोट्स भिजवा दिए, मुझे आज ही मिल गए। तो नोट्स मैंने देख ली, आपको भी कहना चाह रहा हूँ आप खुद भी देख ली। ये नोट्स है, आप सर इमरान ने खुद लिखी हुई है। ये नंबर है नीचे, आप रब्ता कर सकते सर इमरान से। ये मैंने खुद के लिए मंगवाए और आप अपने लिए मंगवा सकते। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि मैं KBK से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो दा नोट्स ज़्यादा पा रहा होगा माँ हुसैन रहा होगा। देखिए, वर्बल, इंटेलिजेंट, नॉन वर्बल और एकेडमिक लेवल ढेर ज़्यादा ज़बरदस्त। देखिए नो स्पेशली हर सूबे वाले तासुदारा उसेश है रब्ता के सर इमरान सरा KBK सुन मलकान दी गीरा तैयारी की PMA 145 तपारा नो गई तखसुसी जमा द रिक्वेस्ट से तासु द दिन नोट्स न तैयार हो के ढेर ज़्यादा ज़बरदस्ती द एकेडमिक लेवल तासु शुकोम द नॉन वर्बली वर्बल और नॉन वर्बल बस मैंने एकेडमिक लेवल दा दे। टोटल 80 टेस्ट थी कि हर टेस्ट की 20 क्वेश्चन थी। तवाहिरी की सर इमरान ढेर ज़्यादा शुक्रिया अदा कोमा जिदा नोट से मदद प्रोवाइड कर और अल्लाह पाक दिता सोला ढेर जो अंदर की। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, मेरा नाम खज़र शाहिद है और मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि सेल फ़ोन जो है वो वक्त के लिए ज़रूरी है या फिर आज के दौर में उसका फ़ैशन है। तो ये डिपेंड करता है यूज़र्स पर कि आप उसको किस वे में मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं। उसके जो फ़ायदे हैं वो अच्छे भी हैं और उसके नुकसानात भी हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यूज़र्स कि हाउ यू यूज़ द सेल फ़ोन। अब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जैसे आज ये जो वबा चल रही है उसके उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो थ्रू इंटरनेट अपने टीचर्स से जो है लेक्चर्स ले रहे हैं और अपनी सारी स्टडी जो है अपना सारा कोर्स वो थ्रू इंटरनेट के ज़रिए और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए वो उसे पढ़ रहे हैं। तो ये उनके लिए बहुत एक वक्त के लिए कीमती चीज़ है एक मोबाइल फ़ोन, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का भी एक बहुत अच्छा ज़रिया है और एक स्टूडेंट के लिए एक स्टडी करने के लिए थ्रू इंटरनेट और थ्रू हिज फ्रेंड्स एंड टीचर्स एक बहुत अच्छा तरीका है मोबाइल फ़ोन यूज़ करने का। लेकिन जो लोग इसे गलत यूज़ में लाते हैं वो उनके ऊपर उनके नुकसानात हैं। तो हर चीज़ का एक अच्छा इस्तेमाल भी होता है और एक बुरा इस्तेमाल भी होता है, लेकिन ये यूज़र्स पर डिपेंड करता है। अब हम अपने सर से अभी हम जैसे कोई
ٹیسٹ کی تیاری کریں انیشیل ٹیسٹ کی، تو ہم کسی لینگویج کسی ہم اکیڈمی کو جوائن نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنے سر جو سر عمران ہیں ان سے ہم جو وہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تھرو انٹرنیٹ، ہم وہ اسٹڈی کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ہماری تیاری ہو رہی ہے، اور ہم بغیر کسی اکیڈمی جوائن کیے تھرو انٹرنیٹ اپنے موبائل فون کے ذریعے سر کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نالج حاصل ہوتی ہے اور ہم ٹیسٹ میں اپیئر ہو سکتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ جو ہے ہماری نالج میں اضافہ ہوتا ہے سر جو ویڈیوز ڈالتے ہیں اس کے تھرو. تو موبائل فون وقت کے لیے قیمتی ہے، لیکن آج کے دور میں کتنے لوگوں نے اس کو غلط وے میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. پورا دن فیس بک انٹرنیٹ تھرو وداؤٹ اینی ریزن سفر کرتے ہیں. تو یہ سارا جو یوزز ہیں وہ کتنی دیر گیمز کھیلنا اینڈ پھر انٹرنیٹ یوز کرنا، یہ موبائل فون کا غلط یوز ہے. اور یہ آپ کی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ کی جو فیوچر ہے اس کو بھی بہت افیکٹ کرتی ہے، اور تھرو اس کے ایکسیپٹیڈ یہ آپ کی پرسنالٹی یا آپ کی جو لائف سٹائل ہے اس کو بھی بہت افیکٹ کرتا ہے. تو موبائل فون کا ہر چیز کا آپ کو ہمیں چاہیے کہ اچھے طریقے سے یوز کریں، اس کو پازیٹیو وے میں اس کا یوز کریں. اگر نیگیٹو وے میں یوز کریں گے تو وہ ہمارے لیے ہی نقصان دہ ہے. تھینک یو سو مچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام علی حسن ہے اور میں وزیر عباس ہوں. آج کا جو لیکچر ہے اس کا موضوع ہے موبائل فون وقت کی ضرورت ہے یا ایک فیشن. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل فون کا بنیادی مقصد کیا تھا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ ہمیں یہ بنانے کی ضرورت پڑی. تو موبائل فون کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو دور دور لوگ ہیں ان کو آپس میں کمیونیکیٹ کیا جائے اور وہ ایک دوسرے کو نہ دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کے فاصلے پر ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بات کر سکے. تو یہ تھا اس کا بنیادی مقصد. لیکن اب یہ موبائل فون اپنے بنیادی مقصد سے بہت آگے نکل چکا ہے. اب اس میں اور زیادہ فیچرز آ چکے ہیں جن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی زندگی موبائل فون کے بغیر ناممکن ہے. اب اس میں صرف یہ نہیں کہ آپ صرف کال کر سکتے ہیں، بلکہ لوگوں کی پورے بزنس، پوری کمپنیاں، پورے جو کاروبار ہے وہ لوگوں کے اس کے اوپر چل رہے ہیں. ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا کے اندر اس وقت 2 ارب لوگ جو ہے وہ موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں، جن میں اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو اس کا نمبر جو ہے وہ 140 ملین سے اوپر ہے. 140 ملین سے اوپر لوگ جو ہے پاکستان میں اسمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں. اسمارٹ فون میں دیکھا جائے تو اس میں ڈیفرنٹ کیٹیگریز آتی ہیں، جس میں کم فیچر ہوتا ہے وہ تھوڑا سستا ہوتا ہے، جس میں زیادہ فیچر ہے وہ تھوڑا مہنگا ہوگا. تو جو پاکستانی طبقہ اس میں زیادہ تر متوسط لوگ ہیں جو مطلب کہ نارمل رینج کے اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں، جبکہ اگر بیرونی دنیا کو دیکھا جائے تو ان کو ہائی کوالٹی جو اسمارٹ فون ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. اس لیے ان کی زندگی زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے اس چیز کے اوپر بجائے ہمارے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے یا فیشن. سب سے پہلے آتے ہیں ضرورت کی طرف. جب یہ موبائل فون بنا تھا، ایجاد ہوا تھا، تو اس کا بنیادی مقصد تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے بات کر سکیں. تو یہ کام تب بھی انجام دیتا تھا، اب بھی دیتا ہے، اب اس سے بہتر طریقے سے دیتا ہے. تو یہ تو ہوگی اس کی ضرورت. اس کے علاوہ اس میں ڈیفرنٹ فیچرز آ گیا، ویڈیو کال وغیرہ کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے، تو یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے. اب آتے ہیں فیشن کی طرف. تو فیشن بظاہر ہے جس کے پاس اچھا موبائل ہوگا، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اس کے پاس اچھا موبائل ہو، اچھا ہی اس کی جو موبائل فون ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ لگے دوسروں سے. تو اسی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ اچھا موبائل ہے. یہ ایک فیشن بھی ہے، فیشن بھی لوگ اسے کرتے ہیں. اب پرانے وقتوں میں یہ تھا کہ جو گراہم بیل کا موبائل تھا اس کی گھنٹی بجتی تھی تو گھر والے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ابھی کس کا فون ہے، کس کا فون ہے. اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ بچے پاس بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. نہ بچوں کو پتا والدین کیا کر رہے ہیں، نہ والدین کو پتا بچے کیا کر رہے ہیں. تو یہ اس کا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے. اب اس کے سونے پر سہاگا یہ کہ پہلے انٹرنیٹ جو تھا وہ کافی سلو تھا، اور اب جو ہے انٹرنیٹ وہ 3G 4G کی وجہ سے کافی زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کی وجہ سے کرائم میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو یہ اس کا تھوڑا سا نیگیٹو پوائنٹ ہے. تو اگر میری رائے میں کہا جائے تو یہ ایک طرح سے ضرورت بھی اور فیشن بھی. میں اس میں کوئی زیادہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتا، لیکن اگر ضرورت کے حوالے سے دیکھا جائے تو زیادہ اس کی ضرورت آج کل زیادہ ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے میرے ٹیچر سر عمران اور میرے دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم. دوستوں، میرا تعلق سندھ کے شہر نوابشاہ سے ہے، اور آج کے ٹاپک کا جو عنوان ہے کہ موبائل فون وقت کی ضرورت ہے یا فیشن. بیسیکلی ہم دیکھیں تو موبائل فون وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن وقت کی ضرورت اگر ضرورت کے ٹائم اور تو دوستوں وقت کی ضرورت ہے موبائل فون، تو ضرورت کے ٹائم کام آئے تو بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا ہمارے لیے. اور بیسیکلی ہم دیکھیں کہ الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا کے اوپر غالب ہے. یعنی آج کل پوری دنیا کے اندر سب کے پاس الیکٹرانک میڈیا ہے، جس
میرے پاس، آپ کے پاس، پوری دنیا کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سب لوگ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا بہت زیادہ یوز ہے. تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہے. ہم اپنی زندگی کے اندر آرام دیکھیں، اگر ہم آج پڑھ رہے ہیں جس طرح سر عمران ہمیں پڑھا رہے ہیں، تو بیسیکلی ہم انٹرنیٹ کے اوپر کس طرح ہماری مدد کر ہمیں کس طرح ہمارے لیے ویڈیو بناتے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، اور بھی ٹیچرس بہت سارے پڑھا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا رول ہے دوستو. اس کو فیشن نہ سمجھا جائے. یعنی بیسیکلی ہم دیکھیں تو آج کل ہم دیکھیں کہ ہمارے نوجوان جو کہ ان کے پاس وہ موبائل اگر لے لیں تو اس کو وہ فیشن سمجھتے ہیں اور مختلف قسم کی زلفیں وغیرہ رکھ لیتے ہیں اور فیشن کے طور پہ موبائل کو یوز کرتے ہیں. تو دوستو اس کا بہت بڑا رول ہے. دیکھیں، ہمیں اپنی آواز کسی کو بھیجنی ہوتی ہے تو کس طرح ہم آسانی کے ساتھ بھیج سکتے ہیں. یعنی ایک بڑا اس نے سارے مسئلے، سارے سلوشن ہماری حل کر دی. تو یعنی دوستو موبائل ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے. اس سے ہمیں بہت سارے فائدے بھی ہو رہے ہیں ہماری زندگی کے اندر. ہمیں اپنی کسی کو آواز پہنچانی ہوتی ہے یا کوئی بھی ویڈیو کال، اس سے سارے مسئلے ہمارے حل ہو گئے. اور تو اس کو فیشن کے طور پہ استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. فیشن تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. فیشن کا مینس تکبر، غرور، یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اور دوستوں اگر دیکھیں، کوئی اگر ہمارے مہمان وغیرہ آ جائے تو ہم لوگ موبائل ایسے یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو موبائل باقاعدہ فیشن کے طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو تکبر، غرور بالکل بھی ہونا چاہیے. فیشن کے بھائی استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے. بیسیکلی اس کو ضرورت سمجھ کے، ضرورت کے لیے استعمال کیا جائے نا، تو یہ بہت زبردست ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر پورے پاکستان سے کس طرح سارے لوگ اپنی وائس کس طرح سے عمران کو پہنچا رہے ہیں اور دنیا کے اندر مطلب ٹیوشنس وغیرہ پڑھ رہے ہیں. تو اسی بات سے میں اپنے ٹاپک کا اختتام کرتا ہوں. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام باسط ہے اور میں ثوابی سٹی سے بلانگ کرتا ہوں. آج کا ٹاپک ہے موبائل فون وقت کی ضرورت یا پیشن. میرے خیال میں آج کل کے اس ماڈرن دور میں بغیر موبائل فون کے رہنا امپاسبل ہے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے کمیونیکیشن. موبائل فون کمیونیکیشن کے لیے سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ یہ ہمیں آل اوور دی ورلڈ انفارمیشن سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ موبائل فون اور انٹرنیٹ کی ایجاد کی وجہ سے دنیا ایک چھوٹی سی گاؤں میں تبدیل ہو چکا ہے، کیونکہ موبائل فون سے ہم آن لائن وائس کال، ویڈیو کال وغیرہ بآسانی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بزنس مالکان نے مختلف ویب سائٹس بنا رکھے ہیں جو کسٹمرز کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور ایک کلک سے وہ چیز گھر تک پہنچ جاتی ہے جو آپ نے کلک کیا ہو. اس کے علاوہ دنیا کے کونے کونے کی خبر سے آپ انٹرٹین ہو جاتے ہیں موبائل فون کی وجہ سے. شکریہ. Muhammad Safiuddin Mushtaq Ahmad, Kalwar District, Ghodki, Mirpur, Mathala. Today my topic of speech is need a mobile phone is a time or fashion. Nowadays mobile phones are essential for every human being. It is a device that used for communication, for shopping, for getting any picture and selfies. For business it is used as a need of time, not for fashion. It is the mini and fastest device. It has fastest communication in the world. It has many apps just like Facebook, TikTok, watching movies and dramas, playing games. It has more importance in modern age. In ancient period, people used to write letters. They used to separate cameras for pictures. They listen radio for news. They go to city and do shopping. But now these modern mobiles are replaced by these all important things. Mobile phones are important in our daily life. It is used for everything, not for fashion. But some people are rich. They use these all mobile cell phones for the fashion. Because they have attitude, they have show off, they have many things, and they have for respect. They use as a mobile for the everything. But poor means they don't do this. They keep mobile for just their work, they for messages, they for pictures, they for everything they want to do. Fashion, they have not to work with fashion. They have to do mobile for the important work. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں کاشف جتوئی
खैरपुर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से शहर रसूलाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज का जो टॉपिक है मोबाइल ज़रूरत है या फैशन। वैसे हम देखें जो इंसान ने जो भी इजाज़त की हैं तो उनके कुछ फ़ायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं। मोबाइल फ़ोन ऐसी चीज़ है आज के दौर में कि यूज़र पे डिपेंड है। हम देखें जो बिज़नेसमैन है तो वो बिज़नेस के हिसाब से वो अपने व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स जो भी फ़ोटोज़ वीडियो हैं वो अपनी शेयर कर सकता है। और हम देखें जो वीडियो कॉल जो भी होती हैं तो दुनिया के कहीं किसी भी कोने पे हम आसानी से कर सकते हैं। पुराने ज़माने में देखें तो कितनी मुश्किलातें होती थी, हम टेलीफोन होता था तब बड़ी मुश्किल से कॉल जाती थी। तो मोबाइल जो ईजाद की थी मार्टिन कॉटर ने 1970 में, जो मोबाइल जो पहली ईजाद थी वो मोटरोला थी। तो इससे ये आगे फर्दर डिस्कवर किया गया। तो आज हम देखें कि 2020 का दौर है इंटरनेट का। इसके ज़रिए हम बहुत से फ़ायदे हासिल हुए और बहुत से फ़ायदे हासिल हुए और हम मैसेज भी कन्वे कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन ऐसी चीज़ है जो हम किसी भी कोने से अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं और हम ऑनलाइन हम कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी चंद पॉइंट आपको समझ में आई होंगी। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद जुनैद ज़िया जड़ामला से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का मौजू है मुश्किल वक्त में एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। ज़िंदगी में कभी भी वक्त एक जैसा नहीं रहता, बल्कि ज़िंदगी खुशगवार और नाखुशगवार हालात का मजमूआ है। और ज़िंदगी में अच्छे और बुरे हालात साथ साथ चलते हैं। अच्छे वक्त में तो हर कोई इंसान का साथ देता है, लेकिन बुरे वक्त में सिर्फ़ एक सच्चा दोस्त ही इंसान का साथ देता है। जब इंसान पर मुसीबत, परेशानी या बुरा वक्त आता है तो उसकी ज़िंदगी में शामिल बहुत से लोग, बल्कि बहुत से रिश्तेदार भी उसका साथ छोड़ जाते हैं। और ऐसे वक्त में सिर्फ़ एक सच्चा दोस्त ही इंसान के काम आता है, जो कि माली, अखलाकी और हर लिहाज से उसकी मदद करता है और उसे हिम्मत और हौसला देता है। अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबन तमाम उम्र ही मुश्किलात में गुज़री है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी और बचपन के दोस्त थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मुश्किल वक्त था। तो उस वक्त भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहा और आप पर ईमान लाए और हर लिहाज से आपकी मदद की। इसके बाद जब हिजरत का मौका आया तब भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना घर बार सब कुछ आप सल्लम के लिए कुर्बान कर दिया। और मदीना मुनव्वरा में भी जब ग़ज़वा खंदक के मौका पर घर का सारा माल ले आए। गर्ज़ ये कि जब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई परेशानी या मुसीबत की बात आती, मुश्किल की घड़ी आती, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि आप सल्लम के सबसे करीबी साथी थे, वो सबसे बढ़ चढ़ कर आप सल्लम की मदद करते। तो कहने का मतलब ये है कि एक दोस्त ही होता है जो कि इंसान के मुश्किल हालात में सबसे पहले उसके काम आता है और सबसे बढ़कर उसकी मदद करता है। तो इसलिए अपने दोस्तों की कदर कीजिए, क्योंकि दोस्ती एक बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है। बाप, भाई या बहन या और कोई भी रिश्ता हो, उससे अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसके साथ रिश्ता तब भी कायम रहता है। लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है कि अगर इससे किसी दोस्त के साथ लड़ाई या झगड़ा हो जाए तो फिर वो रिश्ता कायम नहीं रहता, बल्कि वो दोस्त दुश्मन बन जाता है। इसलिए अपने दोस्तों की कदर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल वक्त की ज़रूरत है या फैशन है। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक रिपोर्ट पेश करना चाहूँगा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक एक रिसर्च की गई, उसमें पता चला कि इस वक्त दुनिया में 5 बिलियन पीपल मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। आउट ऑफ 7.75 बिलियन पीपल, 5 बिलियन पीपल मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं आऊँगा कि मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल है वो वक्त की ज़रूरत है या कि फ़ैशन है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि क्योंकि वक्त मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल है वो फ़ैशन इस वजह से कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी के अंदर लोगों के अंदर शऊर नहीं है। वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन को इस हद तक यूज़ करते हैं कि उसे उन्हें फ़ैशन ही लेते हैं।
اگر ہماری سوسائٹی میں وہ لوگ جو اس سے کوئی خاص اتنی گائیڈنس نہیں لیتے، جو اس کی اہمیت نہیں جانتے، ان کے ہاں یہ فیشن ہی ہے۔ دوسری طرف اگر میں آؤں کہ موبائل فون وقت کی ضرورت ہے، تو ہمارے یہاں کافی حد تک ہمارے ینگسٹر میں دیکھا جائے اور ہماری پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو کافی حد تک اسے بہت زیادہ ضرورت سمجھا جاتا ہے پاکستان میں، کیونکہ اس سے خاص کر ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے اس سے کئی حد تک ہیلپ لی جا رہی ہے موبائل فون سے۔ اگر ہم ٹیکنالوجی کی دنیا سے دیکھیں تو کافی حد تک ہمیں اس میں اہمیت امپورٹنس اس کی پتہ چلتی ہے کہ کافی حد تک ہمارے لیے یہ بہتر ثابت ہوتا ہے موبائل فون۔ خاص کر ہم خود اگر دیکھیں تو ہمارے یہاں کئی اکثر ہم فیس بک دیکھیں، یوٹیوب دیکھیں، اس پہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمیں اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ہمیں جب موبائل فون نہیں ہوتا تھا تو اس وقت اگر آج کے ساتھ ہم کمپیئر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ موبائل فون کتنا زیادہ، اس کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے۔ تقریباً اس دور میں اگر میرے خیال سے جو لوگ جن کے اندر اتنی گائیڈنس شعور ہے، وہ جانتے ہیں کہ موبائل فون ایز اے فیشن نہیں ہے، ایز اس کی ضرورت ہے اس دور میں خاص کر، تو یہ وقت کی ضرورت ہی ہے، نہ کہ میرے خیال سے یہ فیشن ہے۔ اسے ضرورت سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، اور خاص کر اس سے بہت زیادہ ہمیں اس سے لینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں احسان ضلع دیر سے۔ آج عنوان ہے موبائل فون وقت کی ضرورت ہے یا پیشن۔ تو اس بات کا صحیح فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ اس وقت موبائل ایک ضرورت ہے یا ایک فیشن بن چکا ہے۔ پرانی وقت میں موبائل فون صرف ضرورت کے تحت استعمال کیا جا رہا تھا، لیکن اب رفتہ رفتہ یہ ایک فیشن کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ آج اگر کوئی موبائل خرید لیتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کا رنگ بھی چیک کرتا ہے، کمپنی بھی چیک کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی اپلیکیشن اور بھی چاہتا ہے کہ اس میں کون کون سی اپلیکیشن ہے۔ مطلب وقت کے ساتھ ساتھ موبائل فون ایک ضرورت سے آگے جا کر پیشن بن چکا ہے۔ تو موبائل فون اگرچہ اب بھی بہت سے لوگ ایک ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہیں، لیکن معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو موبائل کو صرف پیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ مائی نیم از غلام محی الدین۔ آئی ایم فرام فیصل آباد ڈسٹرکٹ چنیوٹ۔ آج کا میرا ٹاپک موبائل فون پہ ہے کہ موبائل فون وقت کی ضرورت ہے یا فیشن۔ تو بتاتا چلوں آپ سب کو کہ یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو اپنا فیشن بناتا ہے یا وقت کی ضرورت بناتا ہے۔ کیونکہ اگر انسان چاہے گا تو وقت کی ضرورت اس کو بنائے گا، اور اگر یہی انسان چاہے گا تو اس کو فیشن بنائے گا، کیونکہ اس انسان میں بہت زیادہ طاقت ہے، بہت پاور والا یہ انسان ہے۔ ویسے بھی یہ سب کو پتہ ہے کہ انسان کے لیے وہی سب کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب اگر انسان یہ کوشش کرے کہ میں اس کو اپنی ضرورت بناؤں، ضرورت کے وقت استعمال کروں، اس سے چلنے والا نیٹ، انٹرنیٹ سے میں چیزوں کو الیبریٹ کر کے دیکھوں، وضاحت چیزوں کی دیکھوں، تو پھر تو یہ وقت کی ضرورت ہوا۔ اپنے پیاروں سے، رشتہ داروں سے رابطے میں رہوں تو پھر تو یہ وقت کی ضرورت ہوا، ہم اس سے فائدہ لے رہے ہیں۔ اگر ہم بالکل اس کے برعکس آتے ہیں کہ ہم اس کو فیشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا کو ہم ایز اے فیشن استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی فری ٹائم میں ہم موبائل یوز کرتے ہیں، حالانکہ اس فری ٹائم میں ہم اپنے رشتہ داروں وغیرہ سے بات چیت کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو ٹائم دے سکتے ہیں، بلکہ نہیں، ہم اس فری ٹائم میں ایسے ہی موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں، گیم میں کھیلتے رہتے ہیں، ایسے ہی بس لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے موبائل رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمارا گزارا چھوٹے موبائل پہ بھی ہو سکتا ہے، زیادہ برانڈڈ کمپنی نہ یوز کریں، ایک
لو لیول اپنے لیول کے مطابق والا اینڈرائڈ موبائل رکھ لیں، لیکن اپنے لیول کا رکھیں جس سے ہم بس وقت کی ضرورت وقت کو گزار سکیں، اپنے فائدے کی چیزیں لے سکیں، نہ کہ بڑے بڑے موبائل رکھیں ایز اے فیشن۔ امید کرتا ہوں میری چند باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر کوئی چیز بری لگی ہو تو معذرت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ Assalamu alaikum. I am Suhail Mumtaz from district Atal. So today topic of discussion is mobile phones waqt ki zarurat ya fashion. As we all know that nowadays mobile phones have been become an essential part of our life. Everyone has mobile phone in his hand, no matter he is rich or poor. Everyone use mobile phone in his own way. Like some people use mobile phone for their business, some people use mobile phone for entertainment, some people use mobile phone for information. So but initially the mobile phones were made for the people to get to know each other easily, but with the passage of time it brought changes in itself, and nowadays the whole world becomes global village because of mobile phones. But there is also a group of people who use mobile phones or get mobile phone for fashion. Their first priority is always to buy phone as it launch in the market, and they also use two mobile phones at the same time just for show off or fashion. But we have to know that mobile phones are being used for our need or for fashion. So first we have to admit that mobile phones are being used for our need, not only need but great need. But with our need there are people who use mobile phone as a fashion. Thank you. السلام علیکم فرینڈس، آئی ایم عبد المنان فرام لاڑکانہ سٹی۔ جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ موبائل فون وقت کی ضرورت ہے یا فیشن۔ دیکھیں کہ ہم کسی کو بھی جج کرتے ہیں تو اس کی پرسنالٹیز کو دیکھنے کے لیے ہم اس کی موبائل دیکھتے ہیں یا اس کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں۔ اکثر لوگ موبائل دیکھتے ہیں، بھائی سیمسنگ ہے تو وہ کوئی خاص نہیں ہوگا، اگر ایپل ہے تو وہ کوئی خاص بندہ ہوگا۔ دیکھیں گے کسی کی پرسنالٹیز کا اندازہ لگانے کے لیے کسی کو ایسی جج نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے خیال سے موبائل فون ہے تو وقت کی ضرورت ہے، مگر ہم نے ہی اس کو فیشن بنا دیا ہے۔ جیسے کہ آپ کا سوال ہے موبائل فون وقت کی ضرورت ہے یا فیشن، تو جواب یہ ہے کہ ہم نے ہی اس کو فیشن بنا دیا ہے۔ والسلام۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میں صدام حسین لگاری فرام ڈسٹرکٹ کمبر شہزاد گڑھ سے۔ دوستو جیسے کہ آج ہمارے ٹاپک کا عنوان ہے موبائل فون وقت کی ضرورت یا فیشن۔ دوستو ہمارے معاشرے میں موبائل فون کی اہم کردار ہے۔ ویسے تو ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ جو کہ فیشن کے طور پر بھی استعمال کر رہے ہیں، مگر ہمیں چاہیے کہ موبائل فون کو اچھے طریقے سے یوز کریں اور اس سے ہم بہت ساری نالج حاصل کریں جو ہم کسی بھی چھوٹے موٹے گاؤں میں بیٹھ کر ان نالج جو کہ انکریز نہیں کر سکتے، لائبریری جوائن نہیں کر سکتے، وہ ہم موبائل سے نالج انکریز کر سکتے ہیں۔ دوستو پچھلے دور میں آپ دیکھیں، آپ ذرا پچھلے دور پر روشنی ڈالیں تو پچھلے دور میں موبائل فون کی اگر پچھلے دور ہوتی تو اب یہ موبائل کہیں اور ہوتی، کسی اور مقام پر پہنچی ہوتی۔ پچھلے دور میں پوسٹ آفیسیں تھی، خط تھے اور بہت ہی تکلیف میں وہ انہوں نے گزاری۔ دوستو آج دیکھیں موبائل فون جو کہ کسی بھی ممالک میں بیٹھ کر آپ چند سیکنڈوں میں کال ملائیں تو آپ کسی بھی ممالک سے کسی بھی ممالک میں لائیو بات کر سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ خوبی ہے موبائل میں، ہمیں سہولت مہیا ہوئی ہے۔ دوسری اسٹوڈنٹ لائف میں بہت اہم کردار ہے موبائل کا، ہاں اگر غلط یوز نہ کریں تو۔ دوستو ہمارے معاشرے کے موبائل کا فیشن کے طور پر بھی استعمال کر رہے ہیں اور غلط استعمال بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ موبائل کو فیشن کے طور پر استعمال بھی کریں، مگر ہاں اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی نالج انکریز کرنے کے لیے کام لائیں موبائل کو۔ دوستو موبائل فون جو کہ یوٹیوب چینل جیسے ہمارے معزز استاد سر عمران حسین شاہ، جنہوں نے بڑی مثبت محنت سے ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں، ان کا یوٹیوب چینل ہے۔ اور ویسے بھی بہت سارے یوٹیوب چینل ہیں جہاں پر
ہمیں وہ نالج مل سکتی ہے جو کہ 5-6 ہزار بک میں کاش وہ ہم افورڈ نہ کر سکے تو ہم یوٹیوب چینل سبسکرائب کر رہے ہیں، ان میں ہم وہ نالج انکریز کر سکتے ہیں۔ ہم وہ باتیں گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں جو ہم کسی سے پوچھنے کی ہمیں فرصت نہ ملے، ہم کہیں لائبریری میں ہمارے پاس لائبریری موجود نہ ہو اور ہم کہیں گاؤں میں رہ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم موبائل کو اچھے طریقے سے استعمال کریں اور اپنی نالج میں اضافہ کریں۔ تو دوستو، ہمارے معاشرے میں اس وقت موبائل کی سخت ضرورت ہے۔ فیشن تو ایک جگہ ہوا، لیکن یہ ضرورت زیادہ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مائی نیم از محمد حسن اینڈ آئی بلانگ ٹو ٹانک۔ اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے میں درود شریف پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اسٹوڈنٹ، درود شریف کے بعد میں آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا کہ موبائل فون وقت کی ضرورت یا فیشن، تو اس کے مطابق اسٹوڈنٹس، اس ٹاپک کے مطابق میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو جو ہے نا موبائل فون یہ آج کل کی ہماری ضرورت ہے، یعنی کہ آج کل جو ہے نا اگر کسی کے پاس موبائل نہ ہو ٹچ اسکرین والی، تو وہ جو ہے نا کوئی بھی جو پڑھا لکھا بندہ ہو تو وہ اس سے جو بھی لفظ مشکل ہو یا جس لفظ میں بھی دشواری پیدا ہو تو انسان جلدی ڈکشنری میں مار کر یا ڈکشنری میں وہ کر کے اور اسے جلدی مطلب مل جاتا ہے، اور اس سے جو ہے نا اسے بہت آسانی ہوتی ہے۔ اور موبائل فون کی وجہ سے آج کل جو ہے نا ہمارے رابطے بھی بہت جلد ہو چکے ہیں، اور جس سے بھی ہمیں رابطہ کرنا ہو تو بہت جلد ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اسٹوڈنٹس، ایک لحاظ سے تو یہ ہماری ضرورت بن چکی ہے، دوسری لحاظ سے یہ فیشن بھی بن چکا ہے، کیونکہ اگر کوئی دوست ایک دوست سے دیکھتا ہے کہ اس نے کوئی اچھی موبائل لی ہوئی ہے تو دوسرا دوست بھی اس کو دیکھ کر اس سے بھی اچھا موبائل لینا چاہتا ہے، اور وہ اس سے اپنے آپ کو بالا تر کرنا چاہتا ہے۔ تو اس سے اسٹوڈنٹس میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ موبائل فون جو ہے وہ ہمارے فیشن بھی بن چکا ہے۔ تو اس سے میں آپ کو اس لیکچر کا جو ہے نا اختتام کروں گا، اور اس سے جو ہے نا میں آپ کو کہوں گا کہ موبائل فون ہماری ضرورت بھی اور فیشن بھی بن چکا ہے، دونوں میں کہہ سکتا ہوں۔ تو اس سے میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ میں اپنے سر عمران جو ہمارے بہت معزز ٹیچر ہیں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور ان کی محنتوں کی وجہ سے آج ہم کسی کے آگے بول سکتے ہیں اور کسی کے آگے ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو میں اپنے ٹیچر سر عمران کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ خدا حافظ۔ اسٹوڈنٹس، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ In the great name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most beneficent, my venerable Sir Imran, dear friends, Assalamu alaikum. This is Ubaidullah Sadiq Lagari from Deherki district Hotki Sindh. Today I am going to our topic, that is کہ موبائل فون وقت کی ضرورت یا فیشن۔ جی ہاں، موبائل فون وقت کی ضرورت ہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم میلوں دور بیٹھے اپنے رشتہ داروں سے سیکنڈوں میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور دوسری جانب آپ کچھ وقت واپس چلے جائیں، تب موبائل فون کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، تب ہم اپنے پیاروں سے خطوط کے ذریعے کنیکٹ ہوا کرتے تھے، جبکہ خطوط آنے جانے میں بہت وقت لگایا کرتے تھے۔ اس وقت کچھ ڈر کا اندیشہ بھی ہوا کرتا تھا کہ کہیں ہمارا میسیج پہنچا کہ نہیں پہنچا، اگر پہنچا تو جواب آنے میں اتنی دیر کیوں۔ پھر سائنس نے آہستہ آہستہ ترقی کی اور موبائل فون کو ایجاد کر ڈالا، جسے ہم اپنے پیاروں سے لمحوں میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ موبائل فون سے اپنی کئی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، مثلاً ایجوکیشن گین کرنا تھرو موبائل آن دا انٹرنیٹ، ای کامرس کے تھرو ہم اپنا جو ہے کاروبار چلا سکتے ہیں، ہم انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل کے ذریعے انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں، اور کئی اپنے پیاروں سے لائیو کنیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری جانب موبائل فیشن کی جو آپ نے بات کی، جی ہاں، آج کچھ ہمارے جو بھائی بہن ہیں انہوں نے موبائل کو فیشن کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ نیو جنریشن نے کچھ نوجوان موبائل فون صرف فیشن ہک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ان سے فائدے سے محروم رہ جاتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت اس پر ضائع کر دیتے ہیں۔ ہیلو جنٹلمین، مائی نیم از محمد سفیان، آئی ایم فرام راولپنڈی۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ موبائل لوگوں کی ضرورت ہے یا فیشن۔ موبائل لوگوں کی ضرورت ہے، لوگوں نے اس کو
मतलब दिखावा बनाया हुआ है मोबाइल को, तो वो अलग है, ज़रूरत है। आदमी हर आदमी जो है एंड्रॉयड मोबाइल भी यूज़ कर रहा है तो अपनी ज़रूरत के लिए। कुछ लोग हैं बीच में वो दिखावे के लिए इस्तेमाल करते हैं मोबाइल दिखावे के लिए नहीं होता, मोबाइल ज़रूरत के लिए होता है। जिंदगी एक पीर अजन जमा करती है गली कूचों में रोज़ व शब पुरानी दजियाँ, तेज़ गम अंगेज़ दीवाना हंसी से खंदजन, बाल बिखरे दांत मैले पैरहन, जिंदगी एक पीर अजन। सदरे जी वकार मैं बरहना था तो पत्तों से जिस्म डामता था, बेमकान था तो गारों में पनाह चाहता था, बेतरतीबी और बेअमली मेरी ज़िंदगी की शान थी। फिर मैं कलाम से शनासा हुआ, उलूम से बैरावर हुआ, शाइस्तगी और तहजीब की उंगली थामी और शराए जीस पर बसूरत सुगरात गामजन हुआ। मेरा शऊर आशना हुआ तरक्की मोहब्बत अमन और नेकी के अल्फाज से। मैंने जब करने अवल से दौरे जदीद की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कदम रखा तो वक्त ने मेरी आगोश से रोशनी, जफाकशी, एतमाद और अमन के ख्वाब नोच डाले। मैं असलाफ की रवैश से बेगाना होता गया और मेरे शऊर में राह बनाई कदूरत, बदएतमादी, खौफ व हिरास, मतलब परस्ती, जा परस्ती, फैशन ज़िंदगी के मुँह जोर गोड़ों ने। तो सदरे अलीजा मेरी इकाई ख़त्म हो गई। फैशन परस्ती के सबब मैं टुकड़ों में बढ़ गया, फैशन दिलदादगी के मौजब मैं एतमादी की भीड़ चढ़ गया। फैशन परस्ती की वजह से मैं अखलाकी दिवालियापन का शिकार होता हुआ तकलीद फैशन के बायस और जनाब वाला इसके लिए ज़रिया कार बना ये टेक्नोलॉजी का नन्ना सा शाहकार मोबाइल फ़ोन। जनाब सदर, ज़रूरतों के संग मील को अबूर करते करते मुआशरा एक ऐसी बेहंगम दौड़ में भागा चला जा रहा है कि जहाँ ना ज़रूरतें ज़रूरती रहीं और ना ही मोबाइल फ़ोन कोई लाजमी एहतियाज। जनाबे वाला दिन रात मोबाइल फ़ोन की मदद से मुआशरे का हर किस व नाकिस नमूदो नुमाइश का मुहाफिज बनकर अपने बोने कदों को बढ़ाने के मुकाबले में मसरूफ़ कार है। ना तो कद ही बढ़े और ना वकार की सरहदें अबूर कर सका। अलबत्ता मोबाइल की इस दौड़ में बेजा तकलीद की शर्मिंदगी माथे का ऐसा क्लक बन गई कि जिसने मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर दिया और लातादाद घरों में आग लगा दी। और हद तो ये है कि इस आग का तमाशा देखने वाला भी नहीं, और हद तो ये है कि इस आग का तमाशा देखने वाला कोई भी नहीं। रंग अपनाकर इस फैशन परस्ती का जनाब, मिन्नत अपने आप को हमने तमाशा कर दिया। मोबाइल का फैशन गैर तो इसमत ले उड़ा तू यूं, इसने मेरी आंखों से एक पर्दा वाह कर दिया। सदरे जी वकार मोबाइल फ़ोन क्या आया, एक तूफ़ान बदतहज़ीबी उठा इस फैशन को उठाने का और इस फैशन को फैलाने का। और फिर वो दौर आ गया जब इस मोबाइल के आदि लोगों ने कभी बेहुदा मुख्तसर पैगामात के ज़रिए, कभी बिना इजाज़त कैमरे के ज़रिए बनाई गई मुखरिब अखलाक तस्वीर के ज़रिए, कभी नाशाइस्ता रिंग टून्स के ज़रिए अपने मन की गंदगी को बाहर लाना शुरू कर दिया। और आज नई नस्ल के मेरे हम उम्र साथी इस बेहयाई के नासूर फैशन को ज़िंदगी की ज़रूरत करार दे रहे हैं। इसकी तशहीर के लिए अरबों रुपया खर्च किया जाता है, तमाम तर कुव्वतें सर्फ की जाती हैं इसे ज़रूरत करार देने के लिए। उरियानी फहाशी के वो हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं कि शुरफा की जबीनें अर्क इनफाल में डूबी और निगाहें शर्म से ज़मीन में गड़ी जाती हैं। और मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि उठाकर फेंक दो बैर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। जनाबे वाला, जब मैं मुआशरे पर नज़र डालता हूँ तो मुझे बुनियादी ज़रूरतों की तकमील की बजाय तशनगी का बहरे बेपाया और तरक्की माकूस का सहरा दिखाई देता है। मुझे दिखाई देता है कि कटे बालों को शानों पर बिखराए जिस्म के सारे खदोखाल वाजे करता लिबास पहने महज़िब घर की शम्मा जो हयात तो शायद बाज़ार में छोड़ आई है मगर घर में मोबाइल लाई है। जनाबे वाला, फासले तो कम होते जा रहे हैं मगर दिलों का बोझ बढ़ता जा रहा है। कान दूर दराज बसने वाली बिल्लों और छन्नों से तो आशना है मगर हमसाए के दुख दर्द से नावाकिफ। दिल टीना और जूली से मोहब्बत की पींगे बढ़ाने के लिए इस सहारे का तो आदी हो चुका है मगर मुनाफकत और रियाकारी का भी आदी हो चुका है। जहन रात गए तक फ्री हावर्स की सूरत में मिलने वाले खुसूसी पैकेजेस के ज़रिए अनदेखी हसीनाओं से तकल्लुम का आदी हो चुका है मगर सहरखेज़ी और अजान सहरी से ना आशना है।
جناب والا اس موبائل فون کی فیشن زندگی کا سہارا لے کر ہی آج کی معاشرت حل من مزید کی معاشرت بن چکی ہے۔ اس موبائل فون نے ہی عیاشیوں کو فیشن کی بیساکھیوں کی صورت دے کر آج کے انسان کو انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار بنا دیا ہے۔ اس موبائل فون کے فیشن نے ہی بنیادی ضرورتوں کے لیے ترستے انسانوں کو بے مول بکنے پر مجبور کیا ہے۔ اس موبائل فون کے فیشن نے ہی تو ہمارے گھروں کو سڑکوں پر لا کھڑا کیا ہے۔ اس موبائل فون نے ہی تو گھر کی رونق کو زینت کوچہ و بازار بنا دیا ہے۔ گھر تو گھر خانگی معاملات محفوظ نہیں رہے، نوجوان جب جی چاہیں کیمرہ موبائلوں کے ذریعے شریف زادیوں کی بنا پوچھے تصویر بنا کر اسے چرائے میں لا کھڑا کر دیں۔ جناب والا اس چلن نے کہیں تو بلیک میلنگ کو جنم دیا تو کہیں اسٹریٹ کرائمز کو۔ اس فیشن نے کہیں تو معاشرتی ابتری کو پھیلایا ہے تو کہیں معاشی بدحالی کو۔ اس تقلیدی روش نے کہیں تو پستی و بےحمیتی کو عام کیا تو کہیں اخلاق باختگی کو۔ یہ زندگی، یہ معاشرت، یہ کعبہ خانہ، یہ قمار خانہ بن چکی ہے، اور اب تو یہ حال ہے کہ وہ لوگ جو جینے کا سبق دیتے تھے ہم کو، وہ لوگ جو جینے کا سبق دیتے تھے ہم کو، وہ لوگ ہی گلیوں میں کفن بیچ رہے ہیں، وہ لوگ ہی گلیوں میں کفن بیچ رہے ہیں۔ اور ہم ایسے لوگ طلب کے قمار خانے میں حیات بیچ کے جو کچھ ملا وہ ہار آئے۔ جناب والا اس نمود و نمائش کے بے ہنگم دوڑ میں اپنے بونے قدوں کو بلند کرنے کی سعی لا حاصل کرنے والوں، ضرورت کے نظریے کی حمایت کرنے والوں سے کیا کہوں کہ لوگوں کی اکثریت ضروریات زندگی کے لیے بے کر رہتی ہے تو رہنے دو، تم اپنی جیب میں موبائل رکھو اور اپنا سماجی تفاخر بڑھانے کے لیے اسے بار بار نکال کر دکھاؤ۔ تمہارے ہمسائے میں رہنے والوں کی اکثریت غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارتی، کوڑے کے ڈھیر سے رزق ڈھونڈتی ہے تو ڈھونڈنے دو، تم موبائل فون کی ضرورت کے راگ الاپو۔ تمہارے قریب بسنے والے دوا دارو کو ترستے زندگی کی سرحد عبور کر جاتے ہیں تو کرنے دو، تم بیہودہ اور مزاحیہ مختصر پیغامات بھیجتے رہو۔ تمہارے ساتھ کام کرنے والوں سے تمہارا دلوں کا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے تو بڑھنے دو، تم نئی سے نئی رنگ ٹونز ڈاؤن لوڈ کرتے رہو۔ خلوت کے لمحات تو معدوم ہو ہی چکے ہیں، تم سارے دن کے تھکے ہارے ملازم کی ذاتی جلوت کے لمحات بھی چھینتے رہو۔ تمہارے دفتری ملازمین کا اپنے حقیقی بچوں سے تعلق پدری ختم ہو رہا ہے تو ہونے دو، تم ایک فون کال پر رات گئے اپنے ذاتی گوڑوں کے لیے سیب کے مربے منگواتے رہو۔ کالج میں آنے والے طلبہ کے ہاتھ کتابوں سے خالی ہیں تو رہنے دو، تم سوچوں کے شیش محلوں پر فیشن زندگی کا زنگار جمنے دو کہ اب وہ کتابوں کو اٹھائے بھی تو کیسے، ایک ہاتھ میں برگر ہے، ایک ہاتھ میں موبائل۔ جی ہاں جناب ذی وقار، یہ ہے میرے آج کا سماج، یہ ہے میرے آج کا نوجوان، یہ ہے میرے آج کا المیہ۔ جناب والا، ہم مسائل میں الجھے ہوئے لوگ ہیں۔ موبائل فون کی ضرورتوں کا نظریہ، سرمایہ داروں کا نظریہ، نظر کو خیرہ کر دینے والی تہذیب کو ماننے والوں کا نظریہ ہے، مگر جناب والا خدا کی عظمتیں بکتے اس سماج میں ابھی آپ جیسے لوگوں کی آنکھوں میں خواب زندہ ہیں تو میں زندہ ہوں، آپ جیسے لوگوں کی آنکھوں میں خواب زندہ ہیں تو میں زندہ ہوں۔ ہم نے سیکھا ہے اذان سحری سے یہ اصول، ہم نے سیکھا ہے اذان سحری سے یہ اصول، لو خوابیدہ سہی ہم کو صدا دینا ہے، لو خوابیدہ سہی ہم کو صدا دینا ہے۔